اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. مومنین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ چاند کا جو کل شب 9 اپریل سے درپیش ہے ہماری قوم میں، اور ایک افراتفری کا عالم چاروں طرف مچا ہوا ہے، اس مسئلے پر آپ کے روبرو کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. چند حصوں میں اس گفتگو کو حقیر نے بانٹا ہے. پہلے حصے میں وہ فتاوی ہیں جو توضیح المسائل میں آغا سیستانی نے خود ذکر کیے ہیں، چاند ثابت ہونے کے طریقے میں یا افق کے معاملے میں یا اعلان کے معاملے میں، تمام ان چیزوں کے معاملے میں. دوسرا، کل کا جو اعلان ہوا وہ کس مبنا پر ہوا. تیسرا، وکلاء میں جو آپس کا اختلاف، بیان میں جو اختلاف ہے، اس مسئلے کو بیان کرنا ہے. چوتھا اور اصلی موضوع یہ ہے جو جس کی طرف میں آپ کی توجہ جلب کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محض ایک اعلان کے اختلاف کو مخالفین مراجع نے کیپچر کیا اور اسے کیش کرانے کی کوشش کی، جیسا کہ ویب سائٹس کی پر اپلوڈ مختلف اعلانات مختلف زبانوں میں اس طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کے اسکرین شاٹس الگ الگ گروپس میں شیئر کیے گئے. اب اس کی تفصیل بیان کروں گا. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، یہ فتویٰ میں اس کا کیا نتیجہ ہے. اور ساتواں اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آج عید نہیں تھی تو جن لوگوں نے آج روزے نہیں رکھے ان کے اوپر کیا حکم ہے. پہلا مسئلہ جب ہم بات کرتے ہیں فتاوی کا، تو چاند ثابت ہونے کے لیے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ 4 طریقے ہیں. چاند ثابت ہونے کے 4 طریقے ہیں. اول رؤیت ہے، آنکھوں سے دیکھنا، یعنی انسان نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہو. اگر کوئی شخص چاند کو خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو پھر ساری دنیا یہ کہتی رہے کہ چاند نہیں ہوا ہے، اس کے لیے چاند ثابت ہے. میں جلدی بات کو بیان کر رہا ہوں خلاصے میں آپ کے لیے. دوسرا ہے شہرت عامہ. مثلا میں نے چاند نہیں دیکھا، لیکن میں مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد جو گھر سے نکلا تو بازار میں چاروں طرف لوگ کہہ رہے تھے بھائی چاند ہو گیا، ماشاءاللہ مبارک ہو، عید ہے، چاند ہو گیا، ماشاءاللہ مبارک ہو، عید ہے. اس سے جو ہے وہ چاند ثابت ہوتا ہے. یا مثلا رمضان کے لیے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ رمضان کا چاند ہو گیا، ماشاءاللہ رمضان کا چاند ہو گیا، کل سے روزے واجب ہو گئے. یہ شہرت عامہ ہو جائے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل شخص گواہی دیں. عادل شخص کسے کہتے ہیں؟ عادل شخص وہ لوگ جو ظاہری گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، فاسق نہیں ہیں. جو لوگ ظاہری گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، نماز و روزے کے پابند ہیں، اسے عادل کہتے ہیں. ظاہری عادل شخص یہ شرط وہی عدالت والی شخص ہے جو امام جماعت میں شرط ہے. تو 2 عادل لوگ جو ہیں وہ آ کر آپ کے سامنے گواہی دیں کہ صاحب میں نے چاند دیکھا ہے، رؤیت کی گواہی دیں. چوتھا مسئلہ چاند ثابت ہونے میں یہ ہے کہ 30 دن گزر جائے. جیسا کہ کل 29ویں تاریخ تھی، تو یہ جو ساری مشکلات ہیں، یہ جو سارے مراحل ہیں، وہ 29 دن پر ہیں. 30ویں دن پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے ہی مہینے کا 30 دن پورا ہو گیا وہ مہینہ ختم ہو گیا. خوب، اس کے بعد جو فتاوی کا مسئلہ ہے وہ ہے افق کا. افق یعنی کیا؟ کل کا جو اعلان ہوا ہے اس میں افق کا مسئلہ جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آیا ہے کہ دفتر آغا سیستانی کو یہ اطلاع دی گئی کہ کرگل میں اور کشمیر میں یا بعض علاقوں میں جو بلند علاقے ہیں، جو پہاڑی کے علاقے ہیں جہاں پہلے چاند دکھ جاتا ہے، ان علاقوں میں جو ہے وہ چاند ہو گیا ہے. انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں کا افق کیا ہے اور وہاں سے وہاں کا فرق کیا ہے، یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ ان سے یہ کہہ دیا گیا اور یہ پوچھا گیا کیا ہندوستان میں اعلان ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اعلان ہو جائے. دیکھیں یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ افق، آغا سیستانی اپنی توضیح میں لکھتے ہیں کہ افق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شہر میں چاند دیکھا جائے تو دوسرا ہم افق شہر جو ہے اس میں چاند ہر حال میں دکھے، اگر کوئی مانع نہ ہو، اگر کوئی پالیوشن نہ ہو، اگر کوئی بادل نہ ہو، اگر کوئی حجاب نہ ہو، اگر کوئی پردہ نہ ہو، اگر کوئی وجہ نہ ہو تو اس میں حتماً چاند دکھے. جبکہ کرگل کے معاملے میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے. بارہا اور بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ کرگل میں چاند ایک روز پہلے دکھ جاتا ہے، یا وہ اونچائی کا علاقہ ہے وہاں کے لوگ چاند
پہلے دیکھ لیتے ہیں. وہاں چاند دکھ جاتا ہے مسطح علاقوں میں, نچلے علاقوں میں, زمینی علاقوں میں, جو علاقہ یہ پنجاب, بہار, بنگال, اتر پردیش, دہلی, ہریانہ, یہ جو اسٹیٹس کا علاقہ ہے. دیکھیے میں ایک بات واضح کر دوں, ہم افق شہر ہوتے ہیں, میں اسٹیٹس کے نام لے رہا ہوں کیونکہ یہاں بہت سارے شہر ہیں جو ہم افق نہیں ہے, جہاں پر کرگل میں چاند ہونے کے باوجود چاند دکھنے کی امید نہیں رہتی ہے, تو اس لیے وہ افق ہمارے لیے ثابت نہیں ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ دفتر کا اعلان کس مبنا پر ہوا؟ دفتر کا اعلان اس خبر کی مبنا پر ہوا جس خبر کو ان تک پہنچایا گیا. اگر اعلان ہوا تو جو خبر ان سے لی گئی, اگر اعلان ہوا تو اس مبنا پر ہوا جو خبر ان تک پہنچائی گئی. کرگل کے افق میں فرق کی خبر ان تک نہیں پہنچائی گئی اور وہ بات کہہ کر ان سے بات نہیں پوچھی گئی. خوب, اس میں اصلی مسئلہ یہ ہے کہ آیا دفتر کو کس بات کا حق ہے؟ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ حاکم شرع کے حکم سے اول ماہ ثابت نہیں ہوتی, مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی, یعنی چاند ثابت نہیں ہوتا. خوب عزیزان گرامی, جب حاکم کے چاند کا اعلان کرنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا تو حاکم کے دفتر کے چاند کا اعلان کرنے سے چاند کیسے ثابت ہو جائے گا؟ حاکم کے وکیل کے چاند کا اعلان کرنے سے چاند کیسے ثابت ہو جائے گا؟ باتیں ہیں نا. تو جب اس سے ثابت نہیں ہوتا تو ان سے کسی سے ثابت نہیں. ثابت کیا ہو سکتا ہے؟ ثابت یہ ہو سکتا ہے کہ دو لوگ گواہی دیں. دفتر یہ کہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان میں فلاں 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 لوگوں نے گواہی دی ہے کہ چاند مسطح علاقوں میں ہوا ہے, ہم افق شہروں میں ہوا ہے اور ان علاقوں کے لیے چاند ثابت ہو گیا ہے, تب جا کر دفتر اعلان کر سکتا ہے. وگرنہ کوئی حکم, کوئی فتویٰ اعلان نہیں کر سکتا ہے. یہاں پر گواہی کا بھی جو معاملہ ہے اس کو بھی واضح کر دوں. ایک دو ویڈیو میں نے دیکھے, واقعاً اس میں مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ آپ یہ کہیں کہ گواہی تو دے رہے ہیں, فلاں وکیل گواہی دے رہے ہیں, فلاں وکیل گواہی دے رہے ہیں. عزیز من, گواہی جو ہے وہ وکیل کی اعلان کی نہیں ہے, گواہی چاند کو دیکھنے کی ہے. ہندوستان سے کون ہے جس نے مسطح علاقوں میں چاند کو دیکھا, جس نے نچلے علاقوں میں چاند کو دیکھا؟ کون ہے جو یہ بتا رہا ہے, کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں ہوں گواہ, میں نے چاند کو دیکھا اور اس کی گواہی مانی گئی ہے؟ یہ باتیں جو ہے وہ بہرحال مشکل میں ڈالتی ہیں مسئلے کو. وکلا کے بیان میں جب آپ دیکھتے ہیں وہاں بھی اختلاف ہے. وکلا کے بیان میں ایک وکیل یہ کہتا ہے کہ صاحب نہ فتویٰ ہے نہ حکم ہے. میری سب کی آڈیو میرے پاس موجود ہے, اگر کسی کو چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے, میں ان کی آڈیوز آپ کو بھیج سکتا ہوں. ایک وکیل یہ کہتا ہے کہ نہ فتویٰ ہے نہ حکم ہے, ایک اعلان ہے صرف. ایک وکیل یہ کہتا ہے حکم ہے. ایک وکیل نہ فتوے کی بات کرتا, نہ حکم کی بات کرتا, نہ اعلان کی بات کرتا. کہتا میں نے سوال کیا, انہوں نے کہا ہاں ہے, میں نے اعلان کر دیا. تو مثلاً آپ دیکھیں کہ اس طریقے کے مسائل کیسے ہو سکتے ہیں. رات بھر قوم افراتفری میں رہی, جس کا جو ہے وہ مبنا لیس بات ہے, بیس لیس بات کے چکر میں قوم رات بھر اختلاف میں رہی. اور جو اصلی سوال ہے میرا وہ یہاں پر یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس اختلافات کو دیکھتے ہوئے دشمن طاقتوں نے, مراجع مخالف طاقتوں نے, MI6 جیسی طاقتوں نے, شیرازی طاقتوں نے, ایسا تو نہیں کہ اس مسئلے کو ہائی جیک کر لیا. کیونکہ جب آپ ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو ویب سائٹ میں شام میں ہی عربی زبان میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ عراق اور عراق کے اطراف کے علاقوں کے لیے عید کا اعلان کیا جا رہا ہے عربی زبان میں. فارسی زبان میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آیا, اس میں عراق اور اطراف کے مناطق نہیں تھے, تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی گئی. اردو زبان میں 10 بجے کے بعد ویب سائٹس پر یہ مسئلہ اسکرین شاٹ اس کے شیئر ہونے لگے. البتہ میں نے خود مسئلہ اس وقت نہیں دیکھا تھا ویب سائٹ پر, اسکرین شاٹ اس کے شیئر ہونے لگے اردو زبان میں کہ چاند جو ہے وہ تمام لوگوں کو مبارک ہو, تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی جا رہی ہے. یہ جب اسکرین شاٹ شیئر ہونے لگا, اس کے بعد انگلش کا اسکرین شاٹ شیئر ہوتا ہے جہاں عربی والی زبان کا ترجمہ کیا گیا تھا, عراق اینڈ دا انٹائر ریجن. نتیجہ کیا ہوا, اس انٹائر ریجن کو بریکٹ میں کر کے وہاں انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش بڑھایا گیا, ایڈٹ کیا گیا فوٹوشاپ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں دشمن طاقتیں ایکٹیو تھیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس معاملے کو خراب کرنے میں مراجع مخالف طاقتیں ایکٹیو تھیں, ہم کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا اس طرح کے میسیجز ریگولیٹ کر کے لوگوں تک پہنچا کر, لوگوں میں منتشر کر کے, اس طرح کے پیغامات لوگوں میں منتشر کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا. کہیں ایسا تو نہیں. باقاعدہ اس میں بریکٹس میں لکھا تھا انڈیا, پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. جب
اس میسج کو دیکھنے کے بعد مجھے تشویش ہوئی. جب میں نے انگلش کا میسج دیکھا تو مجھے تشویش ہوئی, اور پھر میں نے جو ہے ویب سائٹس کا مراجعہ کیا. آپ یقین جانیں جب میں نے ویب سائٹ کا مراجعہ کیا رات کے 11:30 بج رہے تھے, اور رات کے 11:30 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک نہ اردو زبان کی ویب صفحے پر کوئی اعلان تھا, نہ انگلش زبان کے صفحے پر کوئی اعلان تھا. تو اس سے یہ بات میرے لیے کافی حد تک واضح ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کھیل ہو رہا تھا, اس کے پیچھے کوئی سازش ہو رہی تھی. خوب 7واں مسئلہ, اور میں اس کو بیان کر کے بات کو اپنی سمیٹ رہا ہوں, کہ اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کریں. اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کریں. اختلاف ہو جانے کی صورت میں 3 حالت ہے. اگر آپ کو یقین آتا ہے تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے. اگر آپ کو چاند کے اعلان پر یقین نہیں آتا ہے, جیسا کہ اکثر امت کا شب میں یہ حال تھا, چاند کے اعلان پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا, وہ پریشان تھی, وہ بے چین تھی, افراتفری کا ماحول تھا. یقین آ جاتی تو سب سو جاتے. صبح کے 5 بجے تک لوگ ایک کے بعد میسج نہ کر رہے ہوتے, فون نہ کر رہے ہوتے, فتوے نہ پوچھ رہے ہوتے. لوگ پریشان تھے, بے چین تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ شک کی حالت میں تھے. اگر یقین نہ ہو چاند ہونے کا تو روزہ رکھے, اور اگر شک کی حالت میں آ جائے, نہ یقین پر پہنچ سکے کہ چاند ہو سکا ہے, نہ اس یقین پہ پہنچ سکے کہ چاند نہیں ہو سکا, اس حالت میں بھی آغا سستانی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا واجب ہے. مولانا ندیم صاحب کا بیان آ گیا ہے. ہاں, یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ابطال کے معنی میں اگر آپ یقین کا باطل ہو جائے, مثلا مجھے یقین تھا کہ آج عید ہے اور میرا یقین باطل ہو گیا, تو اب اس روزے کا کفارہ, اس روزے کا قضا جو ہے آپ کو کرنی پڑے گی, اور یوم عید کل ہی ہوگا. آج کی پڑھی ہوئی نماز کافی نہیں ہوگی. مولانا ندیم اصغر صاحب ممبئی جامعہ جوادیہ کا بیان آ چکا ہے کہ وہ آغا سستانی کے دفتر میں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کر معلوم کیا ہے, اور وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر افق الگ ہے, اگر افق میں فرق ہے, تو پھر وہ عید ایک دوسرے کے لیے ثابت نہیں ہوگی. آغا کا مبنا نہیں بدلا ہے. جو خبر ان کو دی گئی تھی, آغا نے اس بحاف پر, آغا کے دفتر نے یہ کہا کہ عید ہو سکتی ہے یا عید ہو گئی ہے, اس بحاف پر یہ بات کہی ہے, نہ کہ مبنا بدل گیا ہے, نہ کہ افق کا معاملہ بدل گیا ہے. تو باتیں ساری اپنی جگہ ثابت ہیں. پروردگار ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ کل ہم سب مل کر عید منائیں گے, عید کی نماز پڑھیں گے. آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سید عادل منظور جونپوری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.